الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. معزز خواتین و حضرات، یہ قرآن حکیم کے سورہ یونس کے آیت نمبر 57 اور 58 ہیں، جن میں رب ذوالجلال اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے مالک، تمہارے آقا، تمہارے پروردگار کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ نصیحت ایسی ہے جو دلوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے، علاج بھی ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں گے یہ ان کے لیے منبع ہدایت بھی ہے اور ان کے لیے باعث رحمت بھی ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ یہ قرآن حکیم کا نزول خالص اللہ کا فضل و کرم ہے اور اس کی رحمت ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس لیے لوگوں کو اللہ کے اس فضل و کرم کے نزول پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ قرآن حکیم، یہ نصیحت اس مال سے بہتر ہے جو مال یہ لوگ اس دنیا میں جمع کر رہے ہیں۔ یہ قرآن حکیم رب ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس ساری کائنات میں قرآن حکیم جیسی کوئی کلام، کوئی کتاب نہیں ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح خالق کائنات بے مثل اور بے نظیر ہیں، اسی طرح خالق کائنات کا کلام بھی بے مثل اور بے نظیر ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے، رب ذوالجلال کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، لیکن قرآن حکیم کلام الہی یہ مخلوق نہیں ہے، یہ خالق کی، رب ذوالجلال کی، خالق کائنات کی صفت ہے، اور رب ذوالجلال نے اپنا یہ کلام انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا۔ جس طرح کہ اس دنیا میں کسی چیز کا، کسی مشین کا کوئی موجد ہو تو اپنی مشین کے بارے میں جو ہدایات دیتا ہے کہ اس مشین کو اس طرح استعمال کیا جائے تو یہ مشین کارگر ہوگی، اگر اس مشین میں اس طرح کی خرابی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کی اصلاح
اس طرح ہوگی۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے جو انسان کا خالق ہے، انسان کو پیدا کرنے کے بعد، انسان کی تخلیق کے بعد ایک نصیحت، ایک موعظہ، ہدایات اور رہنمائی یہ بھی انسان کو عطا کی کہ اس دنیا میں انسان اگر خیر اور بھلائی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضابطۂ حیات ہے، اور اگر کبھی انسان میں یا انسانی معاشرے میں خرابی پیدا ہو، بگاڑ پیدا ہو، تو اس طریقے سے اس بگاڑ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور خالق کائنات نے بتا دیا کہ انسانی معاشرے میں یہ چیزیں بگاڑ کا، خرابی کا، فساد کا باعث ہو سکتی ہیں، اس لیے انسانی معاشرے کو ان چیزوں سے دور رکھا جائے۔ خالق کائنات نے یہ تعلیمات و یہ ہدایات انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی انسان کو عطا کر دیں۔ یہ قرآن حکیم بھی، یہ کلام الہی بھی خالق کائنات کی جانب سے انسان کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے، جسے اختیار کر کے انسان ایک بہترین انسان بن سکتا ہے، انسانی معاشرہ ایک بہترین انسانی معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور یہ کلام حکیم، یہ قرآن حکیم اتنی بابرکت مقدس کتاب ہے کہ رب ذوالجلال نے جس رات میں اس کتاب کو نازل کیا وہ رات شب قدر ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ رات جس رات میں انسانوں کی تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ اگلے سال کے لیے رب ذوالجلال احکامات، ہدایات اور انسانوں کی زندگی اور موت کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایسی فیصلہ کن شب قدر میں رب ذوالجلال نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا اور اشارہ کیا کہ یہ قرآن حکیم بھی انسانوں کی تقدیر بدلنے کے لیے ہے کہ جو لوگ، جو قوم اور جو معاشرہ بھی اس قرآن پر ایمان لانے کے بعد اسے حقیقتاً اپنی زندگی پہ نافذ کرے گا، ان کی تقدیر بدل جائے گی، ان میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر تاریخ انسانیت نے اس حقیقت کو ہمارے سامنے آشکار کیا کہ وہ قوم جو سب سے پہلے قرآن حکیم کے مخاطب تھے، اولین مخاطب اس قرآن حکیم کے، وہ عرب تھے، جن عربوں میں اس کائنات کی ہر برائی، ہر خرابی، ہر بگاڑ اور ہر گناہ موجود تھا۔ آج کے اس معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں اور قرآن حکیم کے نزول سے پہلے بھی پہلی اقوام میں جو خرابیاں تھیں، جو بگاڑ تھے، جو قوم نوح میں بگاڑ تھا، قوم سمود میں بگاڑ تھا، قوم عاد میں بگاڑ تھا، قوم شعیب میں بگاڑ تھا، یہ ساری خرابیاں عربوں کے اندر بدرجہ عتم موجود تھی۔ اور اس زمانے میں عرب کی قوم شاید اس کائنات کی بدترین قوم تھی، اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنے عقائد کے لحاظ سے۔ لیکن جب انہوں نے اس قرآن حکیم کو ضابطہ حیات کے طور پہ تسلیم کر کے اسے اپنی زندگی پہ نافذ کیا تو پھر اس قوم کی کایا پلٹ جاتی ہے، ایسا انقلاب پیدا ہوتا ہے کہ وہ قوم جو کل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جن کے لیے انسانی خون بہانا کوئی جرم نہیں تھا، اس قرآن حکیم کو اپنے سینوں سے لگانے کے بعد وہ انسانیت کے محافظ بن جاتے ہیں، اپنوں کے بھی غیروں کے بھی محافظ بن جاتے ہیں، اور ہر اس ظالم کا ہاتھ روکتے ہیں جو کسی بھی انسان پہ ظلم کرتا ہے۔ جو چور تھے، اچکے تھے، آج وہ پاسبان بن جاتے ہیں، اپنی قوم کے محافظ بن جاتے ہیں۔ جو کل ڈاکو تھے، آج اپنا مال غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے،
انسانوں کی بہبود کے لیے اس خرچ کر رہے ہیں۔ اور پھر تاریخ نے بتا دیا کہ قرآن حکیم کی بدولت جو معاشرہ وجود میں آیا، صحابہ کرام کی جماعت، انسانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی کہ نہ ان سے پہلے انسانوں کی ایسی جماعت موجود تھی اور نہ قیامت تک ایسے انسانوں کی بہترین جماعت وجود میں آ سکتی ہے۔ تو قرآن حکیم ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس رات میں نازل ہوئی وہ رات شب قدر ہے، جس قوم کے لیے نازل ہوئی، جس امت پہ نازل ہوئی وہ امت خیر الامم ہے، جس نبی کے لیے، جس نبی پہ یہ قرآن نازل ہوا وہ نبی انبیاء کا امام ہے، رسولوں کا سردار ہے، شافع معاشر ہے، ساقی کوثر ہے، اور جس کی شفاعت سے جہنم کی گہرائیوں میں گرنے والے بھی موحدین کہ جن کے دل میں اللہ پر ایمان موجود تھا وہ سارے کے سارے آپ کی شفاعت کے ساتھ جہنم سے نکال دیے جائیں گے۔ ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس سینے میں موجود ہو وہ سینہ کبھی جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا۔ اس قرآن حکیم کی جہاں تلاوت کے بے شمار فائدے ہیں کہ ایک ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہاں یہ قرآن حکیم انسانی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے، انسانی معاشرے کو ایک بہترین اعلیٰ معاشرہ بنانے کے لیے ایک ضابطہ حیات بھی ہے۔ یہ محض تلاوت کی کتاب نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کر لی جائے، اور نہ ہی قرآن حکیم کے نزول کا مقصد محض تلاوت ہے۔ تلاوت پہ بڑا ثواب ہے، لیکن حقیقت میں یہ کتاب موعظہ ہے، نصیحت ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، یہ دل کی بیماریوں، دل کے امراض کا علاج ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رحمت کائنات فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطاہ عملہ لم یسرہ نسبہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو قوم بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، مساجد میں سے کسی مسجد میں بیٹھ کے قرآن حکیم کو پڑھتی ہے، ایک دوسرے سے قرآن کو سیکھتی ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کا ہم سے تقاضا کیا ہے، قرآن کا مطالبہ کیا ہے، قرآن کے کلام الہی کے معنی اور مفاہیم کیا ہے، آپس میں بیٹھ کے قرآن حکیم کو سمجھتے ہیں، یتدارسونہ بینہم، آپس میں بیٹھ کے قرآن کو سمجھتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی قوم اس طرح کسی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن کو پڑھتی ہے، قرآن کو سمجھتی ہے، تو رب ذوالجلال کی جانب سے سکینت اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ کے فرشتے اس قوم کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی محفلوں میں، مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، اور رب ذوالجلال فخر سے فرشتوں کے ہاں ان انسانوں کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کس طرح مجھ سے ڈر کر میرے کلام کو، میرے قرآن کو، میری ہدایات کو سمجھنے کے لیے مساجد میں جمع ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کی اعمال اسے پیچھے کر دیں تو اس کا نسب اور اس کا اعلیٰ خاندان یہ اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اور قیامت کے دن